آپ نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت نہیں فرمایا، 40 سال کی عمر میں جا کر آپ نے اعلان نبوت کیا۔ اس اعلان نبوت سے پہلے آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی تھی۔ کیا تھی؟ محمد بن عبداللہ کی تھی۔ اور پھر 40 سال کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، اللہ نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ جو ہے نا وہ انذر عشیرتک الاقربین، اور پہلی وہی نازل ہوگی اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اس وقت پھر آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی بجائے محمد رسول اللہ کی حیثیت۔ یہ چیز یاد رہے گی۔ اگر سارا خطبہ اسی دو چیزوں کے اوپر ہے کہ جب محمد بن عبداللہ کی حیثیت تھی تو لوگوں کا آپ کے ساتھ پیار، محبت، الفت، رویہ وہ کیا تھا، لیکن جو ہی آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی بجائے محمد رسول اللہ کی حیثیت ہوئی تو وہ لوگوں کا پھر آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا اور کیا آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اور ہمارے لیے جس ہستی کی ہم نے پیروی کری، محمد بن عبداللہ ہمارے لیے قابل احترام، وہ بھی ہماری آنکھوں کا تارا ہے، لیکن ہمارے لیے قابل اتباع ہم اپنے کلمے کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارے کلمے کی بنیاد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل تقلید وہ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے ہے۔ تو آئیے یہ تین گروہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جب آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی تھی، لوگوں کے آنکھوں کا تارا تھے، لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور لوگ اپنے فیصلے، اپنی امانتیں وہ آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ لیکن جو ہی آپ کی حیثیت چینج ہوئی، محمد رسول اللہ کی حیثیت ہوئی، یعنی آپ کے اب قول، فعل اور عمل کے مطابق زندگی بنانے کی بات ہوئی، تو وہی لوگ جو آپ کو مخالف کھڑے ہو گئے جو آپ کے صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ پہلا تو جی پارہ نمبر 1 ہے سورہ البقرہ، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ جب ان کی جنگ ہوتی ہے کسی بت پرست سے، مشرکوں سے، مشرکین عرب سے، تو یہ نا ان لوگوں کو تڑیاں دکھایا کرتے تھے، تڑیاں لگایا کرتے تھے، کوئی نہ اب تو تم ہم پر غالب آ گئے، تو تم نے ہمیں ہرا دیا، لیکن ان قریب آخری نبی آنے والے محمد بن عبداللہ کی حیثیت، آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان نبیوں کے اس نبی کے ساتھ مل کر اس نبی کی معیت ہم جہاد کر کے یستفتحون علی الذین کفروا ہم تمہارے اوپر غلبہ حاصل کریں گے۔ وہ نبی آنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کا قریب ظہور ہونے والا ہے، وہ آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ملیں گے، ان کی معیت میں ہوں گے، ان کے ساتھ بھی بنیں گے، اور ان کے بعد عہد رہ کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے، تم پر غلبہ حاصل کریں گے۔ حالانکہ لیکن قرآن کہتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا بہ، جب وہ نبی آ گئے اور اس نبی کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کیونکہ اپنی کتاب میں، قرآن میں وہ رسول اللہ کی علامتیں، آپ کی نبوت کی خاصیتیں وہ پڑھا کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ مکہ کے اندر پیدا ہوں گے، ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ وہ آخری نبی مکہ سے پھر مدینہ ہجرت کریں گے، ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ وہ آخری نبی اپنا قبلہ بیت اللہ کو بنائیں گے، یہ ساری نشانیاں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ نبی آ گئے اور انہوں نے اس نبی کو پہچان لیا، ایسا پہچانا، کیسا پہچانا؟ اللہ نے قرآن کریم میں 2 آیتیں نقل کی۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہود و نصارہ، یہ اہل کتاب آپ کا نبی ہونا، آپ کا رسول ہونا ایسے جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ باپ اپنے بچے کو پہچانتے ہیں۔ باپ اپنے بچے کو پہچاننے میں کوئی غلطی کر سکتے ہیں؟ باپ کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی علامات، اس کی نشانیاں باپ باپ بڑا بھی ہو جائے، بیٹا بڑا بھی ہو جائے، تب بھی کہتا ہے یار تم چھوٹا ہو، نظر نہ تیرے نا آگے گردن کے ایک نشان سے گیا، اس نشان سے وہ باپ نے بچے کو پہچان لیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب ایسے ہی اس نبی کو جانتے پہچانتے تھے جیسے کہ باپ اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ کفروا بہ، جاننے پہچاننے کے باوجود جو ہے ان ظالموں نے اس نبی کا انکار کیا۔ تو جو محمد بن عبداللہ کی حیثیت تھی تو کیا ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن جب محمد رسول اللہ کی حیثیت ہوئی تو پھر انکار کیا جا رہا ہے، انکار ہو رہا ہے، اور ایسا انکار کہ ہماری ماں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین رسول اللہ کی بیوی ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے، ہماری ماں ہے سیدہ صفیہ، کہتی ہے کہ جب رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے نا تو میرے والد اور میرا چچا، یہ اس وقت کے یہودی بہت بڑے آدمی تھے، ان کا والد اور چچا،
کہتی ہے کہ یہ دونوں رسول اللہ کے پاس گئے، میرا والد بھی اور میرا چچا بھی، دونوں رسول اللہ کے پاس گئے اور آپ سے بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی. جو نشانیاں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی اپنی کتابوں میں، کیونکہ آتے تھے تورات کے پہلی کتابوں کے، جو نشانیاں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی ساری نشانیاں اپنے نبی کے اندر دیکھ لی. کہتی ہے جب یہ واپس آئے نا دونوں، میرے چچا اور میرا والد، تو الگ کمرے میں بیٹھ کر نا آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. تو چچا میرے والد سے پوچھتا ہے یار یہ وہی نبی نہیں ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، جس کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، یہ وہی نبی نہیں ہے؟ تو میرا والد سیدہ صفیہ کہتی ہے ام المومنین، کہتی ہے میرے والد نے کہا بے شک یقیناً اگر مجھے قسم اٹھانی پر میں قسم اٹھا دوں گا یہ وہی نبی ہے. چاچا بھی پوچھتا ہے ابا جی سے اب کیا پروگرام ہے اس نبی پر ایمان لانا ماننا ہے اس کی کہ اگر مان لیا تو ہماری کی دوران ختم، ہمیں نہیں پھر کسی نے ماننا. تو باپ حضرت صفیہ ام المومنین ہے، امت کی ماں ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے. باپ کیا کہتا ہے میں جب تک زندہ رہوں گا اس نبی کی مخالفت ہی کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کو اتنا تیش ہے، اتنا غصہ کہ یار ظالم باقی تو چلو ہے نا جو جہادت میں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن تجھے تو سارا کچھ پتا چل گیا تھا نا، تیرے سامنے تو حقیقت کھل گئی تھی، تیرے سامنے تو ساری حقیقت واضح ہو گئی تھی. اللہ نے جب اس بندے نے اس حضرت صفیہ کے والد نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. ایک تو ہے جان بندہ بھول گیا یا بندے کو پتہ نہیں چلا جاہل رہا، اس کا ادھر نہ کر رب کے ہاں، لیکن ایک بندے کے سامنے حقیقت کھل گئی تو رب نے میرے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ یہ ام المومنین میرے نبی کی بیوی کا والد ہے، میرے نبی کا سسر ہے. نہ جی، رب کے یہاں رشتے داری نہیں چلتی، رب کے یہاں ایمان چلتا ہے. تو کیا ہوا کہ یہ پہلا گروہ ہے کہ جنہوں نے نبی کے آنے کی خوشیاں تو منائی، نبی کے آنے کا انتظار تو کیا کہ یار وہ نبی آئیں گے، ہم ان کے ساتھ بھی بنیں گے، ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کی مانیں گے اور ان کی ساتھ مل کر ہم کفار مکہ کے خلاف جہاد کریں گے اور تم پر غلبہ حاصل کریں گے. لیکن فرما عرفوا بھی، جب وہ نبی آ گئے اس نبی کی نبوت کو جان لیا، پہچان لیا، کفار ہو گئی. جاننے کے باوجود پھر منکر ہوتا، اگر اللہ نے ایسی کافروں کے پر لعنت کی لعنت اللہ علیہ الکافرین. کیونکہ اللہ کو محمد بن عبداللہ کا میلاد اور خوشی نہیں چاہیے، اللہ کو محمد رسول اللہ کی اتباع چاہیے. اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے محمد بن عبداللہ میرے نبی کے آنے کی خوشی کتنی کی تھی، میرے نبی کے آنے کا انتظار کتنا کیا تھا. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب میں نے اپنے اس نبی کو نبی بنا دیا اس وقت اس نے اتباع کی تھی، کلمہ پڑھا تھا، مانا تھا میرے نبی کو کہ نہیں مانا. یہ اللہ کے یہاں چلتا. آئیے جی دوسرا گروہ، پہلا گروہ سمجھ آ گیا جی. اب آئیں گے دوسرے گروہ کی طرف. دوسرا گروہ جی جنہوں نے محمد بن عبداللہ کو تو مانا، محمد بن عبداللہ کی تو خوشیاں منائی اور بڑے بڑے خوشیوں والے کام کیے، لیکن جب محمد رسول اللہ کی باری آئی تو وہ مل کر مخالف ہو گئی. دوسرا گروہ یہ گناہ کا گروہ. صحیح بخاری 1501 نمبر حدیث ہے، 1501 نمبر صحیح بخاری. تو اس میں ہے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں آمد ہوئی آپ کی، تو ابو لہب کی ایک غلام تھی، ابو لہب کی ایک غلام عورت تھی جو کس کی خدمت کیا کرتی. وہ آ کر ابو لہب کو خوشخبری دیتی ہے ابو لہب تیرے کا نتیجہ ہوا ہے، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، اس بیٹی کی خوشخبری میں تجھے دے دیا. لوگ ابو لہب نے اعلان عمری کر کے انہوں نے آزاد کیا کہ دیکھ جا تو آزاد ہے. محمد بن عبداللہ کی حیثیت ہے کہ بھی ابھی رسول ہے نہیں بنے، ابھی محمد رسول اللہ کی حیثیت ہے نہیں ہوئی، محمد بن عبداللہ کی حیثیت ہے تو اتنی خوشی منا رہے ہیں کہ سامنے جو غلام عورت جس نے آ کر خوشخبری دی ہے اسی کو آزاد کر دیا، اور اتنی خوشی منا رہے ہیں کہ وہ باندھی اس کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ غلام عورت اس کی خدمت گار تھی. اپنے بھتیجے کی محمد بن عبداللہ کی دنیا میں آنے کی خوشی، میلاد کی خوشی ایسی منا رہے ہیں وہ سب عورت کو ہی آزاد کر دیا. اتنی خوشی، ایسی خوشی منائی. لیکن کیا ہوا کہ جب اسی بھتیجے کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی بجائے محمد رسول اللہ بن گئی تو سب سے پہلا مخالف اور سب سے پہلا گستاخ کی بنتا ہے. صفا پہاڑی پہ جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا، نبی بنا دیا کہ بابو اب انفر عشیرتک الاقربین، اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اللہ کا خوف ان کو دلائیں. آپ صفا پہاڑی پہ چڑھے اور صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ سے بخاری میں کئی جگہ پر یہ حدیث ہے، آپ نے سارے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا، بنو عبد المطلب، بنو ہاشم، بنو کلاب، تمام کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا لوگوں میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، 40 سال کا ریکارڈ میرا تمہارے سامنے موجود ہے، جو 40 سال میں محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تمہارے درمیان گزارے. بتاؤ مجھے ہر وجہ تو وہ صادق الامکان دی،
मक्का वाले दसो कि 40 साल में तुम्हारे दरमियान रहा हूं, मुझे तुमने कैसा, मेरा किरदार, मेरा करैक्टर तुम्हारे सामने कैसा रहा? अल्लाह अकबर, मुझे नहीं आए हुए तकरीबन 8-10 महीने हो गए ना, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मिंबर पर खड़े होकर अपना किरदार आपके सामने रख दूं कि दसो सानिया आ रहे हो, मेरा किरदार तुम्हारे सामने कैसा रहा? उधर उठ जाना, उधर झूठ बोलिया नहीं, उधर उठ जाना, उधर वाह कीता सी, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है। लेकिन यार कुर्बान जाए, अल्लाह के महबूब ने 40 साल एक कौम के अंदर गुजारे हैं। 40 साल में आपकी खलवतें हैं, जलवतें हैं, रातों की तन्हाई है, और दोस्तों के साथ मिलन जोड़ है, आपका कारोबार, आपकी माइशत है, जिंदगी का एक हिस्सा आपने गुजारा है 40 साल जी। तो 40 साल के बाद आप अपना करैक्टर उन्हीं अपने लोगों के सामने रखिए कि हाँ मुझे तुम मुड़ी सादे का नाम का लोगों दसो 40 साल का रिकॉर्ड मेरा तुम्हारे सामने, बताओ मुझे कैसा पाया, मुझे सच्चा पाया कि झूठा पाया? पूरे मक्का वाले अभी हैसियत क्या थी, अभी आपकी हैसियत क्या है? मोहम्मद बिन, अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, अभी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत है। तो सारे मक्के वाले जितने आपके सामने, जितने आपकी ऑडियंस, आपके सामने सुनने वाले, वो सारे के सारे कहते हैं जर्रा बना कर गई मेरा कि हमने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को बड़ा आजमाया, बड़ी आपके तजर्बे किए, लेकिन माँ वजदना फी का इल्ला सिद्का, हमने जब भी आपको आजमाया, आपकी जरूरतों को देखा, आपकी खलवतों को देखा, आपके रातों की तन्हाई को देखा, आपके जराने को देखा, आपके उठने बैठने को देखा, लेकिन जब भी हमने आपका तजर्बा किया है, माँ वजदना फी का इल्ला सिद्का, हमने आपको सच्चा ही सच्चा पाया। ये 40 साल का आपका लोगों के यहाँ तजर्बा था, वो लोगों ने शेयर कर दिया, हमने आपको सच्चाई पाई। अब हैसियत चेंज होने लगी, तो अब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत थी, लोग सच्चा कह रहे, सादे कह रहे, अमीर कह रहे, खुशियां मना रहे, आपके आने का जुलूस है और आपको आंखों का तारा बनाया हुआ है। लेकिन क्या हुआ, अभी आपकी हैसियत चेंज होगी लोगों। अगर मैं ये तुम्हें कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे जो है बहुत बड़ा लश्कर है, तुम पर हमला होगे, बताओ मेरी बात पर यकीन करोगे? उन्होंने कहा कि हम आज 40 साल तक आपने कभी गलत बयानी नहीं की, तो ये गलत बयानी होगी, हम आपकी बात पर आंख बंद करेंगे, बात करेंगे। तो महबूब ने फरमाया लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। अब मुझे रब ने मुझे नबी बना दिया, अब मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं रहा, बल्कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, और अल्लाह ने मुझे नबूवत से सरफराज कर दिया है। अब क्या है कि ये कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुफ्लिहू, तो तुम कामयाब हो जाओगे। यही है गुनाह है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह के आने की खुशी और रसूलुल्लाह के दुनिया में आने की खुशियां मना रहे हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का मिलाद मना रहे हैं और गुलाम को आजाद कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत हुई है, तो यही नऊज़ बिल्लाह के बात कहते हैं तब्बन लका या मोहम्मद अली हाज़ा जमाअतन, ऐसा गुस्ताखाना जुमला बोला, नऊज़ बिल्लाह, कहने लगा माअज़ अल्लाह, क्या मोहम्मद तेरे दोनों हाथ हलाक हो जाए इसलिए हमें जमा किया यहाँ पर? ये क्यों चाहिए? ये वही नहीं है यार जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के मिलाद की खुशी मना रहा था, जो मिलाद मना रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब कौन सा जुर्म कर दिया था? नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के महबूब ने क्या कर कह रही, किसको नऊज़ बिल्लाह गाली दी, किसी को बुरा भला कहा था? सिर्फ क्या था कि अपनी हैसियत चेंज हुई कि लोगों अब मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं रहा, मैं क्या हूँ? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिशन की सबसे पहले मुखालफत उसी ने की है जो कि रसूलुल्लाह की आने की खुशियां मना रहा था, मिलाद मना रहा था। तो अल्लाह को उसी वक्त अल्लाह ने जब ये सुना कि मेरे नबी का ये गुस्ताख, ये बेअदब और ऐसी जुबान इस्तेमाल की जो कि मेरे नबी के शयान ने शामिल है, तो अल्लाह ने उसी वक्त सूरत नाज़िल कर दी, तब्बत यदा अबी लहब तब मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। ऐ अबू लहब, मेरे नबी को ताने देता, मेरे नबी के खिलाफ जुबान खोलता है, उस नबी को जिसने 40 साल तेरे दरमियान गुजारे, 40 साल भतीजा होने की हैसियत से रहा, और तू उसको सादिक और अमीर कहता रहा, अभी मैंने उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया, तो तूने अब उसके खिलाफ जुबान खोली, तेरे दोनों हाथ बना, तू तबाह बर्बाद हो। और हुआ फिर तबाह बर्बाद हो गया। आज अबू लहब का नाम भी कोई लेने वाला, नाम लिया जाता है तो ये कहा जाता है मेरे नबी का मुखालिफ है, मेरे नबी का दुश्मन है, नाम मिट गया उसका। हालांकि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से मिलाद को मनाता था, खुशियां को मनाता था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से वो नबी का मुखालिफ है, वो नबी के मुखालिफ खड़े हो गए। आज उसका नाम दुनिया में क़यामत तक जो लिया जा रहा है वो इबरत के लिए लिया जा रहा है, बस दुआ के तौर पर उसका नाम लिया जा रहा है, तब्बत यदा अबी लहब। ये दूसरा वाकया। आइए तीसरा करो, बात को मुख्तर करके फिर हमने अपना जायजा भी लेना, आप भी मिलाद बना लेना, हम कार को सजाए हुए। आइए जी तीसरा करो कि जिन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से रसूलुल्लाह को आंखों का तारा समझा, आपको सादिक और अमीर समझा,
لیکن جب آپ کی حیثیت محمد رسول اللہ کی ہوئی پھر وہی مخالف ہو گئے، وہی مخالفت ہو گئی۔ پہلے جو میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا وہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے کیا، اب یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا یہ رسول اللہ کے دنیا میں آنے کا ہے۔ یہ تیسرا واقعہ، آپ دنیا میں آ گئے اور آ کر آپ جوانی کی عمر میں، جوانی کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو یہ بیت اللہ کو دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ اس وقت کیا ہوا، جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی ہو گئی، عمارت بن گئی، دیواریں بن گئی، اب معاملہ پیش آیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا۔ حجر اسود ایک تھا جی، لیکن قبیلے وہاں پر کئی تھے، کیونکہ کئی قبیلے مکہ کے اندر آباد تھے۔ اب ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا یار یہ سعادت سانو ملے کہ ہم جو ہے حجر اسود کو ہمارا قبیلے کا بندہ، ہمارے قبیلے کا سردار اٹھا کر جو ہے وہ اپنی جگہ پر نصب کرے، یہ سعادت سارے قبیلے میں ملنی چاہیے۔ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ قریب تھا کہ تلواریں چل رہی، اتنا اختلاف بڑھ گیا، اتنے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اصلی پاڑی دوسرے کے ساتھ کو ڈائٹی کھانے، اس طرح سے اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی اور تلواریں چلنے والی۔ پھر ایک حضور نے مشورہ دیا کہ یار ایسا کرو کہ سارے جاگنا رات کو سو جائے، صبح کو جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو سارے کے بیٹے والے قبول کریں گے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، سارے چلے گئے۔ لوگ صبح کو آئے تو دیکھا کہ سب سے پہلے مسجد میں کون سی ہستی آئی تھی، محمد بن سارے نے بول رہا محمد بن، ابھی محمد رسول اللہ نہیں بنے، ابھی اللہ نے آپ کو نبوت سے رسالت سے سرفراز نہیں کیا، ابھی آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ والی ہے۔ لو جی ابھی جوانی کی عمر ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں، سارے کے سارے سردار جو اختلاف کر رہے تھے، جو لڑائی کے دہانے کے اوپر پہنچ چکے تھے، تلواریں چلنے والی تھی، وہ سارے کے سارے کہنے لگے جاء الصادق والامین، اور صادق اور امین مسجد میں آ گئی ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول۔ ابھی کیا حیثیت کیا ہے، محمد بن عبداللہ والی، ابھی محمد بن عبداللہ کی حیثیت ہے تو سارے کے سارے سردار، سارے کے سارے عرب کے جو بڑے بڑے سرداروں متفق ہو گئے کہ یار جو یہ فیصلہ کریں گے ہم آگے، جو یہ کہیں گے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سمجھداری کا معاملہ کیا جی، کتنی سمجھداری تھی۔ آپ نے کہا جیسے کیوں ڈرتے ہو سارے، ایک چادر بچھاؤ، چادر بچھا کر اس کے اوپر رکھا گیا حجر اسود، کتنا سمجھداری کا فیصلہ کیا اللہ کو پڑھ جائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یار کیوں ڈرتے ہو، حجر اسود تو ایک ہے نا، لیکن چادر کے کونے تو کتنے سارے ہیں، آؤ جتنے بھی قبیلے ہیں سارے بڑے بڑے آؤ سردار، ایک چادر کا ایک ایک کونا پکڑو تو حجر اسود لے کے چلو۔ حجر اسود کو لے جایا گیا، جب وہ اپنے جگہ پر پہنچا تو اللہ کے محبوب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو پکڑا اور دیوار کے اوپر نصب کر دیا۔ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، لیکن میرے بھائی میرے عزیز یہ حیثیت آپ کی محمد بن عبداللہ والی تھی۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت ہے تو صاحب نے آپ کے فیصلے کو مانا، آپ کے فیصلے کو قبول کیا، آپ کے فیصلے کو سب آنکھوں پر رکھا۔ لیکن میرے بھائی میرے عزیز جو ہی آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی بجائے محمد رسول اللہ کی حیثیت ہوئی، اللہ نے نبی بنایا، سرفراز کر دیا، رسالت دے دی، آپ کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ اب وہی مکہ ہے جی، وہی سردار ہے، وہی بیت اللہ ہے، جہاں پر بیت اللہ میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے دے۔ کیا ضرورت ہے، کیا یعنی کہ کیا ضرورت ہے رسول اللہ کہ یار آج سے کچھ سال پہلے جب انہی سرداروں کی لڑائی ہوئی تھی تو یہی سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ مان رہے تھے، لیکن اب جب حیثیت چینج ہوئی تو یہ مخالف ہو گئے، اور ایسے مخالف ہوئے کہ اسی بیت اللہ میں جس کی بنیادوں کے اندر آپ نے اینٹیں اٹھا کر اپنے مبارک پیارے ہاتھوں کے ساتھ اس کی تعمیر کی تھی، اپنے مبارک پیارے ہاتھوں کے ساتھ اپنے حجر اسود کو رکھا تھا، جوڑا تھا وہاں پر، اسی بیت اللہ کے اندر آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور ایسا ہوا کہ پھر آپ کو اسی بیت اللہ کو چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کیا ہو گئے تھے، محمد بولتے نہیں یار سارے، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا معاملہ ہوا کیا، بگڑا کہاں سے معاملہ، وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ کل کو آپ بھی اگر کہنا کہ یار اچھا یہ نکالیاں آپ ڈیٹا نہیں نکالیاں تو پھر کوئی پوچھی نہیں تو صرف گستاخ ہو، تو آپ یہ بتا سکے یار محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تو سارے نے خوشیاں منائی ہیں، سب نے جو ہے نا آپ کو صادق اور امین کہا ہے، اور اس وقت تک نہ کوئی ابو جہل ہے، نہ کوئی ابو لہب ہے، نہ کوئی عتبہ ہے، نہ کوئی شیبہ ہے، نہ ہی کوئی آپ کا مخالف ہے۔ یہ مخالفتیں تو اس وقت بنی ہے جب آپ کی حیثیت کیا ہوئی، محمد رسول اللہ، اس وقت مخالف نہیں۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ کس کا کیا، محمد بن عبداللہ کی اتباع کا یا کہ محمد رسول اللہ کا؟
بس یہی سارا چکر ہے، یہی ہمارا قصور ہے، یہی ہمارا جو ہے نا جرم ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار محمد بن عبداللہ کی حیثیت جو ہے نا 40 سال تک آپ مکہ کے اندر رہے، آپ کو تو بخار بھی کوئی نہیں تھا. سارے کے سارے جشن جو ہے نا بڑے دھوم دھام سے منا رہے ہیں. ابو لہب اپنے غلاموں کو آزاد کرتا ہے، آپ کے فیصلوں کو حرف آخر مانا جا رہا ہے اور آپ کو صادق اور امین کہا جاتا ہے. لیکن جب آپ کی حیثیت محمد رسول اللہ کی ہوئی ہے، مخالفتیں تو تب ہوئی ہیں. اس وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا محب کون ہے، آپ کے پیچھے کون چلتا ہے اور آپ کے مخالف کون کھڑا ہوگا. اس وقت پھر سمجھ لگے گی، اس وقت پھر نکلے گا، اس وقت پھر دودھ کا دودھ پتہ چلے گا ابو بکر کون ہے اور ابو جہل کون ہے. اس وقت پتہ چلے گا بلال حبشی کون ہے اور ابو لہب کون ہے. یہ تو اس وقت آئے گا، لیکن اس سے پہلے نہ کسی کو ابو جہل کو پتا ہے کہ ابو جہل کون ہے اور کون مخالف ہے، نہ ابو لہب کا. وہ بھی کہہ رہا صادق، ابو جہل بھی کہہ رہا صادق اور ابو لہب بھی کہہ رہا آپ صادق ہے، اتبا بھی کہہ رہا آپ امین ہے. سارے کے سارے آپ کو امین اور صادق اور امین کہہ رہے ہیں. لیکن جب آپ کی حیثیت محمد رسول اللہ باری ہوئی مخالفت تو اس وقت آئے، اس وقت جو ہے نا یہ سارے کے سارے دشمنان سامنے ابھر گئے. اب جو ہے نا ایسا مختصر سے وقت میں یہ 3 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے. آپ تھوڑا جا اپنا تجزیہ بھی کر لیں. اب ہم اپنے آپ کو بھی ذرا ٹٹول لیں، اپنے آپ کو بھی ذرا نا گریبان کھول لیں اور اپنا بھی تھوڑا بٹن کھول کر نہ چانک لیں کہ ہم محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے رسول اللہ کو منا رہے ہیں یا کہ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے منا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو منانا ہے، آپ کو خوش کرنا ہے اور آپ کو راضی کرنا ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم روایات ملتی ہیں اور آپ کی تعلیمات سے جو ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، آپ کی ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتے. اگر رسول اللہ آج دنیا میں موجود ہو اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا میرے نام پر پیچھے بینر لگا ہوا یہ میلاد النبی، آگے جو ہے نا عورت اپنی دوپٹہ اتار کر وہ ڈانس کر رہی، بتائیں کہ رسول اللہ خوش ہو گئے ناراض؟ تو یہ تو ہو رہا ہے آپ بتا دیں. پیچھے میلاد النبی کا وہ بینر لگا ہوا ہے، آگے عورت ڈانس کر رہی. لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو. اگر رسول اللہ اگر دنیا میں موجود ہو اور یہ دیکھ لیں کہ میرا نام لیا جا رہا ہے اور میرے نام کے اوپر گلیوں کو سجا کر وہاں پر عورتیں بے پردہ پھر رہی، مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے، بتائیں گے رسول اللہ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ اب آپ بتاتے ہیں رسول اللہ کے خوش ہوں گے. ہم آپ کے سامنے روایات رکھتے ہیں، ہم آپ کے سامنے وہ آپ کو وہ راہ دیتے ہیں، وہ آپ کو سڑک دکھاتے ہیں جس راستے کے اوپر چل کر ہم اپنے محبوب کو خوش کرتے ہیں. ورنہ محمد بن عبداللہ کا میلاد تو سارے نے منایا، خوشیاں ساری آج بھی کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو کون منا رہا ہے، محمد رسول اللہ کی کون مان رہا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آپ کیوں کرنا؟ بریلوی ہے تو وہ بھی خوش رسول اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، دیوبندی ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، اہل حدیث ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں. ہم فرقہ واریت کے اندر نہیں پڑھتے، ہم ان فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں خوشی سارے ہم نہیں کہیں گے یار ایک خوشی نہیں خوشی ایڈا بڑا جگرا ہے ہمارا. ہم کہتے ہیں میرے بھائی خوشی سب کو ہے، لیکن خوشی کا اظہار جو ہے نا وہ اس نبی کے طریقے کے اوپر پہنچے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے احمد کے دیتے اللہ کے محبوب نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی جو خوشی ہے وہ نماز کے اندر. آپ کو پتہ چلنا چاہیے باقی میلاد سارے منا رہے ہیں، خوشیاں تو سارے نہیں منا رہے ہیں، لائٹیں لگانا بڑا آسان کام ہے، لیکن کیا ہے کہ پتہ یہاں پر چلنا ہے کہ محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں ہے. کتنے یہاں پر نمازی ہیں اور کتنے اپنے گھروں سے جا رہے ہیں، کتنے اس جلوس میں نکل کر نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں اور کتنے اس جلوس کو چھوڑ کر نماز مسجد کے طرح کر نماز پڑھنے والے. یہ تو سب پتہ چلنا ہے. یہاں پر خوشی کا معیار پتہ چلنا ہے، یہاں پر پتہ چل. اچھا یہ جو پیکج ہے نا، یہ جو پاکستان والا پیکج بڑے افسوس کے ساتھ بڑی گارنٹی کرتے ہیں، افسوس بھی ہے مجھے لیکن اپنی بات کے اوپر یقین بھی ابھی ہے. یہ والا پیکج میں اگر ابو لہب کو دیتا نا، میں ابو لہب کو یا کلمہ پڑھوا دینا. ابو لہب کو کہنا کہ ابو لہب صرف کلمہ پڑھ لے، باقی نماز پڑھی نہ پڑھی اور سچ بولی یا نہ بولی، روزہ دن کی طرح رکھ لی نہ دن کی طرح نہ رکھی، اور تجارت اپنی مرضی نہ کری اور کہتا نہیں کہ جھوٹ نہ بولی تو کاروبار نہیں چلتا، صرف کلمہ پڑھ رہا، باقی ساری زندگی اپنی مرضی نہیں گزاری. بتائیں کہ غلام نے کلمہ پڑھ لینا سیکھیں، انہوں نے کہا یار کلمہ ہی پڑھنا نا تو ایک پڑھا ہے 6 پڑھنا کرنا. لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ یار جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا پھر زندگی اپنی مرضی کی نہیں گزارا. پھر یہ نہیں ہوئے گا کہ نہیں جب دل کیا نماز پڑھ لی، جب دل کیا چھوڑ دی، جب دل کیا روزہ رکھ لیا، جب دل کیا چھوڑ دیا. اور کاروبار میں یہ کہتے ہیں کہ یار جھوٹ نہ بولی تو کاروبار نہیں چلتا، اور کاروبار میں فراڈ نہ کرے تو ہمارے بچوں کی روزی نہیں چلتی. پھر یہ چیز چوچل ہی نہیں چلتی. پھر جو ہے نا اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے اندر مقید کرتے ہیں.
پھر دیکھنا ہے کہ میرے نبی کو کن چیزوں سے خوشی ملتی ہے اور کن چیزوں سے میرا نبی ناراض ہوتا ہے. ورنہ یہ تو پیکج ہی بڑا آسان تھا کہ میں ابو جہل کی یاد آپ کو بات کر دیتا ہوں. ابو جہل کو میں کلمہ پڑھوا دیتا ہوں جو ہمارے پاکستان کے مسلمان ہیں. کیا کلمہ صرف پڑھو، باقی دل کی طرح نماز پڑھو نہ آئے پڑھو، باقی دل کی طرح مسجد آئے ہو نہ آئے ہو، بس کلمہ پڑھو اور نہیں پڑھنا کرو. کوئی مشکل پیکج نہیں تھا. لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ بھائی جب وہ عربی جانتے تھے، ان کو وہ عربی تھے، ان کو پتا تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، ان کو پتا تھا محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے. کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر کسی نہ قبر کو سجدہ ہے، نہ کسی دربار کو سجدہ ہے، نہ کسی ملائکہ کو سجدہ ہے، نہ کسی بزرگ اور بابے کو سجدہ. سجدہ صرف رب کو کرنا ہے. اور جب محمد رسول اللہ کہہ دیا، پھر اپنی زندگی، اپنی خواہشات اور اپنی زبان کی لذتیں، اپنی پیٹ کی خواہشات سے ساری کی ساری چھوڑی ہوگی صرف محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے. اس میں تو کافر مر گئے. ورنہ آیا پہلے سے تھا میں خوش ہو کے گرا ٹھیک ہے یار. تو ایک کلمہ کہتے ہیں 6 بار پڑھا دو. تو محبوب فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز میں. اچھا چلے ایک اور جو ہے نا آپ کے دل دہلانے کے لیے، اگر آپ کا دل زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، ایک اور بات کر دیتا ہوں. شاید بھی اس کی وجہ سے کسی کو نمازی بن جائے، ہماری مسجدوں کے اندر بولنے پڑا جائے. صحابہ کرام ہے نا، یہ صحیح بخاری سے مسلم میں روایت آتی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ قیامت کا دن ہوئے گا، ہمیں تو آپ نے دیکھا ہوا ہے، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ کی معیت میں رہے، آپ کی صحبت میں رہے، ہمیں تو آپ نے دیکھا ہوا ہے اور قیامت والے دن آپ ہمیں پہچان بھی لیں گے. لیکن اے محبوب، آپ کے بعد جو آنے والی امت ہے جن کو آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے ان کو نہیں دیکھا، آپ ان کو قیامت والے دن کیسے پہچان لیں گے؟ آپ ان کو کیسے پہچان کریں گے یہ میری امت ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ، اگر سارے کالے کالے سیاہ سیاہ گھوڑے ہوں، ان میں سے جو سفید سفید گھوڑے ہوں پہچان میں آ جائیں گے کہ نہیں؟ آج سفید گھوڑا اور سفید گھوڑا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت والے دن سارے جو لوگ ہوں گے، ساری انسانیت ہوں گی، وہ ان کے وضو کے اعضاء بھی چمکتے ہوں گے. لیکن میری امت جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوگی، جنہوں نے وضو کیا ہوگا، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. ان وضو کے اعضاء چمکنے کی وجہ سے میں پہچان لوں گا اے میرا امتی، اے میرا امتی نہیں. آپ ذرا سبحان اللہ کا کہہ دیتی ہے، ذرا سوچنا بھی اب ہم نے. قیامت والے دن جو بندہ نماز نہیں پڑھتا رہا دنیا میں، کہ بندہ کہتا رہا یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک، یار میرا ٹائم نہیں لگ رہا، یار میری آنکھ کھول دی، میرے واسطے دعا کرو، میں نماز پڑھتا رہوں گا. قیامت والے دن اس کے وضو کے اعضاء بھی نہیں چمک رہے، اور ابو جہل کے وضو کے اعضاء بھی نہیں چمک رہے. رسول اللہ کو کیسے پتا چلے گا ابو جہل کون ہے اور میرا امتی کون ہے؟ پتا چلے گا امتی وضو کے اعضاء اس کے چمکیں گے نا کہ وضو کرتا رہا ہے، جو نماز پڑھتا رہا. لیکن جس نے نہ وضو کیا اپنی زندگی میں، نہ کبھی نماز پڑھی اپنی زندگی میں، وضو کے اعضاء اس کے بھی نہیں چمک رہے. اور وضو کے اعضاء ابو جہل کے، ابو لہب کے، رسول اللہ کے زمانے کے جو بڑے بڑے کافر تھے ان کے بھی نہیں چمک رہے. کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس لیے جی نعرے لگانے میں بڑا سکھ ہے، اور مدد رسول پر جان بھی قربان ہے. جو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نعرے لگانے میں بہت آسان ہے، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے محبوب آپ کو پہچان لے اور آپ پہچان کر آپ کے سامنے روزے کوثر کا جام آپ کے سامنے رکھے، تو دنیا میں بھی آپ کو نماز کے قریب آنا پڑے گا. وضو کرنے کہیں گے، وضو کرنا ہوگا، وضو کر کے نماز ادا کریں گے، تب اللہ کے محبوب آپ کو پہچانے گے اچھا ہے میرے امتی. آئیے جی دوسرے نمبر پر قرآن، اللہ کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کے محبوب کی خوشی، یہ قرآن ہے. میرے بھائی آپ تو نعرہ لگا رہے ہیں جو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اور آپ نے گھر کو بھی سجا لیا، اور آپ نے نعتیں بھی بڑی اونچی آواز میں لگا لی، اور جو آپ کے مطابق جس نے گھر میں سجایا آپ نے اس کو استاد رسول بھی کہہ دیا. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت والے دن وہی محبوب آپ کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر؟ یعنی ایسا ہونا ہے. اپنی طرف سے نہیں بات کر رہے ہیں، قرآن کی آیت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، 1912 سورہ الفرقان، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ شکایت لگ رہی ہے کہ یار بھی یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو مہجورا چھوڑ دیا ہوا تھا. آج میں بڑی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، پچھلے جمعے میں نے ایک بات کی تھی، آج ایک اور بات کرنے لگا. غصہ کے لیے بڑھا دوں کہ جتنے بھی جو ہے میلاد کے اندر نکلنے والے، نعرے لگانے والے، گھر سجانے والے، اگر ان کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے یار عشق رسول کا معیار یہ ہے کہ قرآن کا صرف ایک صفحہ اوپر اوپر دیکھ کے پڑھ دے. قرآن یہی نہیں، حفظ کی بات نہیں کر رہا، ترجمے کی بات نہیں کر رہا، اور تفسیر کی بات نہیں، تشریح کی بات نہیں کر رہا، صرف ناظرہ قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ ناظرہ قرآن ان سے کہا جائے کہ یار تم عشق رسول کے بڑے بہت نعرے لگا رہے ہو اور بہت بڑی بڑی آپ کی ماشاءاللہ بلند آوازیں ہیں. صرف قرآن کریم کا جو کہ اللہ کے محبوب جس کتاب کو لے کر آئے تھے، جس کو اللہ کے محبوب نے کیا تھا یہ ہدایت ہے، کتابی ہدایت، کتابی زندگی ہے، اس قرآن کا صرف ایک صفحہ پڑھ کے سنا دو، پتہ چلے گا عشق رسول.
تو بتائیں جی اس عشق رسول میں آپ کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں عاشق رسول فارغ ہوئے. تو یہ باتیں کرنا اور یہ نا کہ محمد بن عبداللہ کا میلاد منانا بڑا آسان ہے. انہوں نے بھی منا لیا تھا، گلاب نے بھی منا لیا تھا، لیکن بات اصل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو منانا یہ بڑا اوکھا ہے، بہت اوکھا ہے. آئیے مختصر کرتے ہیں تیسرے نمبر پر مسجد. ہم نے وہ نعت لگائی ہوتی ہے، سونا آیا سرٹیفکیٹ گلیاں پتا. اور میرے بھائی ذرا اس محبوب سے بھی ذرا پوچھ لیں، اس محبوب سے بھی ذرا تعلیم لے لیں کہ وہ محبوب کیا بازار سجانے سے پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایسے ہی مسلم کہ اللہ کے نزدیک احب البلاد الی اللہ مساجد اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پیاری ترین جگہ وہ مسجد ہے. کیا ہے سب سے پیاری جگہ؟ مسجدیں ہیں. وابغض البلاد الی اللہ، اور اللہ کے نزدیک سب سے پوری بدترین جگہ وہ بازار ہے. الٹے کام کیا، ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، بازاروں کو سجا لیا اور لیبر کا لگایا، ایسے محبوب خوش ہو جائے. اور محبوب ایسے خوش ہوتے ہیں. محبوب نے تو کہا تھا مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کے اندر رونقیں لگانا، اور مسجدوں کے اندر تعداد زیادہ ہو، نمازی ہو، لوگ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اس چیز سے محبوب خوش ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ مسجدوں کو ویران کیا اور بازاروں کو آباد کیا، بازاروں کو سجا کر ہم نے کیا دیا؟ سونا آیا تھے سرٹیفکیٹ. اگر یہ میں کہتا ہوں پھر میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کروں، اگر یہ ابو لہب کو کہا جاتا، ابو جہل کو کہا جاتا، ابو جہل تیرے نے اپنی گھڑی سجا رہا تھا، اے نہ لگا سونا آیا تھے سرٹیفکیٹ گلی کے ساتھ، پکی نماز پڑھی یا نہ پڑھی، جھوٹ بولی نہیں، سچ بولی یا نہ بولی، روزہ رکھی یا نہ رکھی، باقی ساری زندگی تیری پکڑی تھی، بس ایک گھڑی سجا کے نعرہ لگا دے سونا آیا تھے سرٹیفکیٹ کو. بتائیں گے اس نے کہا نہ تیری، اس نے بھی کہا نہ تیری. مسئلہ محمد بن عبداللہ کے میلاد منانے کے نہیں دے بھائی، مسئلہ یہ ہے محمد رسول اللہ کو منانے کا. اگر ہم نے محمد رسول اللہ کو منا لیا تو نہیں بیڑا پاک ہو گیا. کہ اللہ نے فرمایا تھے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز، رب نے گارنٹی دی ہے کہ جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا اور یطیع الرسول، جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز، اللہ نے گارنٹی دی وہ کامیاب ہو گیا. ہوگا نہیں، ہو گیا. فقد فاز فوزا عظیما، سورۃ جو ہے نا احزاب کی اندر آیا ہے آخری. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو گئے. یہ ہے مقصد میلاد. یہ کرنے کا کام کہ آج ہم نے جہاں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں لوگوں کو بڑے پیار کے ساتھ، کیونکہ میرے بھائیوں یہ ہم نہیں کہتے کہ یار ان کے دل کے اندر کھوٹ ہے، ان کے دلوں کے اندر محبت ہے، ان کے دلوں کے اندر پیار ہے رسول اللہ کا، ان کے دلوں کے اندر محبت ہے، لیکن ان کو لائن غلط دی. ان کو غلط بتایا گیا کہ گلیاں سجاؤ گے تو محبوب خوش ہوگا. ان کو غلط بتایا گیا کہ اگر یہ نعرے لگاؤ گے تو محبوب خوش ہو جائے گا. ان کو غلط بتایا گیا کہ اگر تم جو ہے نا بازاروں کے اندر نکل جاؤ گے، بازاروں کے اندر جلوس نکالو گے تو محبوب خوش ہو جائے گا. صرف ہم نے ان کو بتانا کہ یار آپ اللہ کے محبوب کے عاشق ہیں، اللہ کے محبوب کے دیوانے ہیں، لیکن محبوب ان چیزوں سے خوش نہیں. محبوب خوش ہوتا ہے نماز سے، محبوب خوش ہوتا ہے قرآن سے، محبوب خوش ہوتا ہے نماز سے، اور محبوب خوش ہوتا ہے مساجد کو آباد کرنے سے. یہ اگر ہم نے کام کر لیے، آپ نے کہا نہ بھی سجایا ہوا، آپ اللہ کے نزدیک عاشق ہیں. اگر آپ نمازوں کے پابند ہیں، آپ نے اپنے کافی لائٹنگ نہیں بھی کی، دنیا آپ کو استاد رسول کہہ دے آپ اللہ کے نزدیک عاشق ہیں. اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے اور قرآن کی تلاوت کا آپ نے معمول بنایا ہوا ہے، ساری دنیا آپ کو استاد رسول کا سرٹیفکیٹ دے دے، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ اللہ کے ہاں عاشق رسول. تو اس لیے وہ کام کرے جو کہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک کامیابی بنے. اللہ میری